اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سی ایز ورلڈ۔ اکاؤنٹنسی سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ جی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آفیشیلی جو ہے وہ PRC1 ٹھیک ہے جی، اس کا سلیبس سٹارٹ کرتے ہیں، بزنس رائٹنگ اینڈ کمپریہنشن سکلز۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں۔ آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یا ویڈیو کے ٹائٹل میں یا تھم نیل میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا V1، تو اس کا مطلب ہے ویڈیو 1۔ جس طریقے سے کل میں نے ماڈل پیپر کو ڈسکس کیا تو اس کے ساتھ مینشن تھا جی V0 ٹھیک ہے جی۔ تو آفیشیلی آج پہلی ویڈیو جو سلیبس کی ہے وہ ایشو ہوگی، کل اسی طریقے سے V2 جو ہے نا وہ آئے گی ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کا مطلب ہوگا کہ سیکوینس وائز آپ نے کس طریقے سے لیکچرز کو سننا ہے۔ خاص طور پہ یہ ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو مثال کے طور پہ اگلی اٹیمپٹ میں لیکچرز کو سن رہے ہوں۔ اور اس کے بعد نمبر 2 چیز یہ ہوتا ہے کہ یہ کون سے چیپٹر کے متعلق ہے یہ لیکچر ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ چیپٹر 1 کے متعلق ہے یا 2 کے متعلق ہے اور کون سے ٹاپک کے متعلق ہے، تو میرے بھائی وہ بھی آپ کو جو ہے وہ ویڈیو کے تھم نیل سے یا ڈسکرپشن سے یا ٹائٹل سے جو ہے ویڈیو کے وہ چیزیں مل جائیں گی۔ مثال کے طور پہ آج ہم پڑھیں گے جی پرپز ٹھیک ہے جی، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم دیکھ رہے ہوں گے آڈینس کو ٹھیک ہے جی۔ تو وہ وہاں جو ہے نا وہ تھم نیل سے یا ڈسکرپشن سے یا جو ہے وہ ٹائٹل سے آپ کو اس چیز کا علم ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جی چیپٹرز کی۔ ٹوٹل میرے بھائی 6 چیپٹر ہیں، اس کے اندر آپ نے کوئی بھی چیپٹر سکپ نہیں کرنا، کیونکہ کل کے ماڈل پیپر کے ڈسکس کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہر چیپٹر جو ہے وہ اپنی اہمیت کا حامل ہے۔ ہر چیپٹر میں سے جو ہے وہ 10-15 نمبر کی ٹیسٹنگ ہونی ہے ٹھیک ہے جی۔ جس طرح آپ ووکیبلری اینڈ فریزز کو دیکھ لیں میرے بھائی، تو وہ جو سینونیم تھے وہ اسی میں سے اٹھا کے وہ ٹیسٹ کرے گا، ہائی چانس ہے۔ بزنس رپورٹس یا لیٹرز کا چیپٹر ہے، رائٹنگ پروسیس ہے، کچھ اسٹریٹ فارورڈ MCQs دے سکتا ہے، پریسی وغیرہ جو ہے وہ ریڈنگ اینڈ کمپریہنشن میں سے ہے، آرگومنٹیو رائٹنگ ہے۔ تو ہر چیپٹر میں سے 10-15-20 نمبر کی جو ہے وہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہوگی، تو آپ نے کوئی بھی سنگل چیپٹر جو ہے نا وہ اگنور نہیں کرنا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی مین اپنے آج کے کام پہ جی۔ سب سے پہلے چیپٹر نمبر 1 انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں جی، دا رائٹنگ پروسیس ٹھیک ہے جی۔ لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے جی ٹھیک ہے۔ اس چیپٹر کے اندر ہم پڑھیں گے جی انٹروڈکشن، پلاننگ ٹھیک ہے جی، آئیڈیا جنریشن، ڈرافٹنگ اور رائٹنگ ریویوئنگ ٹھیک ہے۔ ان کو ان ڈیٹیل آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں، اس وجہ سے میں نے جسٹ ان کو یہاں پہ ٹک کیا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میں سمپل آپ سے ایک دو چیز اسی لیکچر کے متعلق ہی ڈسکس کر لوں۔ بھائی صاحب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہو، کوئی بھی ٹاسک اگر آپ نے کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے ٹھیک ہے جی، کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے کہ آپ نے وہ کام کیوں کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ CA کر رہے ہیں، آپ نے CA سٹارٹ کیا ہے، تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے جی؟ آپ نے کیش کمانا ہے ٹھیک ہے جی، آپ نے زندگی میں اسٹیبل ہونا ہے ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہے۔ تو اسی طریقے سے جب رائٹنگ پروسیس کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ لکھنے کا طریقہ کار ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی چیز تو دیکھی جاتی ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کیوں لکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ جب آپ کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے نا کہ آپ کیوں لکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہر اگلا سٹیپ آٹومیٹک آپ کے ذہن میں جنریٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایپلیکیشن لکھنا چاہتے ہیں پرنسپل صاحب کے نام فیس معافی کی، تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں اس کی وجہ ہوگی کہ مجھے جو ہے نا اس میں رعایت دی جائے، میں مستحق ہوں۔ مثال کے طور پہ میرے اس ٹائم زندگی عروج و زوال کا نام ہے، میرے فائنینشیل کنڈیشنز جو ہیں وہ اس ٹائم اس قابل نہیں ہے کہ میں سروائیو کر سکوں، میں فیسز پے کر سکوں ٹھیک ہے، اور میں ہاسٹل ایکسپینسز بیئر کر سکوں۔ تو آپ ایک اپلیکیشن لکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں اس کا مقصد آ جاتا ہے کہ میں نے اپلیکیشن لکھنی ہے۔ جب آپ کے ذہن میں ایک چیز کا مقصد آ جاتا ہے کہ آپ نے اب فیس معافی کی اپلیکیشن لکھنی ہے، تو پھر آپ جو ہے میرے بھائی وہ پلاننگ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی، کہ اب وہ اپلیکیشن آپ نے
किस तरीके से लिखनी है, यानी कि उसके अंदर आपने जिस बंदे को लिख रहे हैं उसको मलहूज़े खातिर रखते हुए अखलाकियात को दायरा कार भी देखना होता है, अपने वर्ड्स की सिलेक्शन भी देखनी होती है, आपने उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी देखना होता है कि मैं अपने दोस्त से ये बात कर रहा हूँ या बड़े से कर रहा हूँ या प्रिंसिपल साहब से कर रहा हूँ या एक टीचर से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आप प्लान करते हैं कि मैंने इसको किस तरीके से लिखना है। ठीक है जी, किस तरीके से लिखना है। ठीक है जी, यानी कि आप प्लानिंग करते हैं उस काम की। ठीक है, उसके बाद होता है जब आप प्लान कर लेते हैं, यानी कि टू द प्रिंसिपल आपने ज़हन में सोच लिया, एक स्केच बना लिया, प्लानिंग हो गई। उसके बाद फिर मेरे भाई आप उसको अपनी कॉपी पे उतारते हैं, जिसे कहते हैं राइटिंग और ड्राफ्टिंग, यानी कि जो चीज़ें आपने अपने जहन में सोची एप्लीकेशन के बारे में वो फिर आप लिख के उनको देखते हो। ठीक है जी, जब आपने उसे अपनी कॉपी पे उतार लिया, पेपर पे लिख लिया, तो तीसरा काम होता है मेरे भाई रिव्यू। रिव्यू क्यों किया जाता है? ताकि देखा जा सके आया कि इसके अंदर जो है ना जो जो चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए थी, यानी कि आपने एक कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना था प्रिंसिपल साहब के नाम लिखते हुए। ठीक है, यानी कि आप यार यार तो नहीं लिख रहे होंगे ना उसके अंदर, टू दी सर, टू द प्रिंसिपल, आई बैग टू से दैट, यानी कि आपने मुकम्मल तौर पे। उसके बाद देखा जाता है कि मैंने स्पेल मिस्टेक तो नहीं इसके अंदर की हुई, मैंने ग्रामर के हिसाब से, चले ग्रामर के हिसाब से तो फिर एक अलग दुनिया में, टेस्टिंग की दुनिया में जाके बात हो जाएगी। ठीक है, यानी कि उसके बाद फिर आप रिव्यू करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपने इसके अंदर कोई गलती तो नहीं की। अगर आपने कोई गलती की है ताकि आप इसको दोबारा लिख सकें या इसके अंदर गलतियों को दूर करके एक प्रॉपर नीट एंड क्लीन फॉर्म में एप्लीकेशन तैयार करके अगले के सामने पेश करें ताकि वो इसे रिजेक्ट ना कर सके और उसे वाकई ही ये जो है ना लगे कि इस बंदे की वैलिड रीज़न है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जी। सबसे पहले द राइटिंग प्रोसेस जनरली कंप्राइजेज ऑफ 3 स्टेप्स। यहाँ से एमसीक्यूज भी बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी, यानी कि राइटिंग प्रोसेस के कितने हिस्से होते हैं मेरे भाई? 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से कौन से होते हैं? प्लानिंग, सबसे पहले आप अपने जहन में सोचते हैं। नंबर 2 पे राइटिंग और ड्राफ्टिंग, जो आपने अपने जहन में सोचा। ठीक है, एप्लीकेशन किस तरीके से लिखनी है, आपने उसे पेपर पे उतारा। जब आपने पेपर पे उसे उतार लिया, यानी कि नोट कर लिया, लिख लिया, तो फिर आप उसको रिव्यू करेंगे, देख सकें कि उसके अंदर गलतियां तो नहीं हैं। अगर कोई गलती है तो आप उससे दोबारा दुरुस्त कर सकें। राइटिंग प्रोसेस 3 हिस्से। ठीक है, प्लानिंग, राइटिंग और ड्राफ्टिंग, और तीसरा रिव्यूइंग। ठीक है जी, इसके बाद आगे चलते हैं। फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स राइटिंग टास्क्स। सबसे पहले इस फिक्रे को यहाँ तक मैं समझा दूं। फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स राइटिंग टास्क्स, अभी तक तो मैंने आपको बहुत सिंपल मिसाल दी थी, यानी कि वो फीस माफ़ी की एप्लीकेशन की। लेकिन मेरे भाई ये सारा जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, ये आपने ज़ाहिर सी बात है सारी उम्र ये एप्लीकेशन स्कूल कॉलेज में तो नहीं देनी। असल में इसका मकसद तो होता है, यानी कि जब आप ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे, ठीक है, जब आप मल्टी नेशनल कंपनीज़ में इंशाल्लाह बैठेंगे, तो वहाँ पे आपने जो है वो रिपोर्ट्स वगैरह लिखनी होती हैं, लेटर लिखना होता है कंपनी के बिहाफ पे, या कोई आपको लिख रहा होता है तो उसको आपने जज करना होता है। इसलिए फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स राइटिंग टास्क, यानी कि जब आप छोटे से बड़े लेवल की तरफ जाएंगे, टाइम एंड एफर्ट इन्वेस्टेड इन ईच ऑफ द अबव स्टेप्स मे वेरी। ठीक है जी, जाहिर सी बात है जब आपने एक छोटे लेवल पे कोई काम करना है तो उसमें उतनी मेहनत और वक्त दरकार नहीं होता जितना कि जब आपने एक बड़े पैमाने पे, यानी कि एक स्कूल कॉलेज में एप्लीकेशन देनी है, उसके लिए टाइम और मेहनत एक छोटे लेवल पे दरकार होगी। जब आपने ऑफिशियली फॉर्मली जो है वो एक कंपनी की तरफ से आप लेटर या रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे मेरे भाई आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, जिसमें फिर उसके फॉर्मेट को, उसके स्टैंडर्ड्स जो सेट किए हुए होते हैं कंपनी ने अपनी पॉलिसी में, उनको मलहूज़ खातिर रखते हुए आपको उस पर सोचना भी पड़ता है, टाइम भी उतना ही ज़्यादा लगता है और एफर्ट भी उतनी ज़्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ती है। ठीक है जी, वो कहता है कि जब आप आसान से मुश्किल की तरफ जाते हैं तो वहाँ वक्त और मेहनत ज़्यादा दरकार होती है, बट विदाउट दीज स्टेप्स राइटिंग इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, कौन से स्टेप्स? ये जो हमने 3 स्टेप पढ़े हैं मेरे भाई, प्लानिंग, राइटिंग और रिव्यूइंग। ठीक है जी, अब जब आप आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे तो हर तर्ज के लिए, यानी कि हर तरह के टास्क को देखने के लिए ये भी मुख्तलिफ होंगे। जब आसान होगा तो प्लानिंग भी आसान होगी, लिखना भी आसान होगा, उसके फॉर्मेट थोड़े आसान होंगे क्योंकि, और रिव्यू तो जाहिर सी बात है टाइम ले रहा होगा। लेकिन जब आप हाई लेवल पे बात कर रहे होंगे तो वहाँ प्लान भी बहुत ज़्यादा गौर से करना पड़ेगा आपको, सोच समझ के लिखते हुए भी बहुत सारा
کیئر کرنی ہوتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے جی. لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں رائٹنگ پروسیس کی جان ہیں، پلاننگ، رائٹنگ اور ڈرافٹنگ اور ریویوئنگ. ان کے بغیر رائٹنگ پروسیس مکمل نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. سم ٹائمز دا پروسیس از سائملٹینیس، بعض اوقات پروسیس ایک جیسا ہوتا ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پہ وین ون بگینس ٹو ریویو دا آلریڈی ریٹن میسج ہی ریئلائزز دیٹ انفارمیشن کلیکٹڈ ایٹ پلاننگ اسٹیج واز ناٹ انف فار دی ٹاسک. ٹھیک ہے جی. ہی وڈ دین نیڈ ٹو پلان فار فردر امپروومنٹ. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لکھا ABCD، ٹھیک ہے جی، اور اس کو میں نے جو ہے نا وہ ریویو کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ لگا لیں یہاں پہ آپ نے چلیں اس طریقے سے لکھ دیا، ٹھیک ہے، تاکہ تھوڑی سی اس میں غلطی یا ایرر آ جائے. آپ نے یہ اس طریقے سے لکھ کے مجھے دیا، ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ میں نے اس کو جسٹ ریویو کرنا ہے، اور میں نے آپ کو اس میں سے پلان جسٹ بتانا ہے کہ بھائی صاحب یہ جو ہے نا آپ نے اس طریقے سے لکھنا تھا ABCDE اور F. ٹھیک ہے، تو اب میں صرف صحیح چیز آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ بھائی یہ والی آپ کی غلطی ہے. تو بعض اوقات پروسیس سیم بھی ہوتا ہے. جب آپ چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہوں گے تو پلاننگ میں بھی اتنا ٹائم نہیں لگ رہا ہوگا، جتنا پلاننگ میں ٹائم لگ رہا ہوگا اتنا ہی لکھنے میں اور ریویو میں ٹائم لگ رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے رائٹنگ پروسیس کے تین حصے، پلاننگ، رائٹنگ، ریویوئنگ. ٹھیک ہے جی. وہ کہتا ہے جب آپ سمپل سے کمپلیکس کی طرف جاتے ہو، یعنی کہ چھوٹے لیول سے بڑے لیول کی طرف جاتے ہو، تو پلاننگ میں بھی ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے، رائٹنگ میں بھی اور ریویو کے اندر بھی، کیونکہ آپ نے کوڈ آف ایتھکس کو، یعنی کوڈ آف ایتھکس کیا ہے، جو فارمیلٹیز ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے. بعض اوقات پروسیس وہ کہتا ہے ایک جیسا بھی ہوتا ہے، مطلب ہر ایک چیز میں ان تینوں کریڈینشیلز جو ہیں پلاننگ، رائٹنگ اور ریویو میں ایک جیسا ٹائم ہی لگ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی کو صرف جو ہے وہ یہ لکھ کے چیز دے دی ہے اور اس نے جسٹ ریویو کرنا ہے، تو ریویو کے بعد وہ آپ کو بتا دے گا کہ بھائی وہ پلان کرے گا کہ اب اس میں کیا چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے ریویو میں، پلان میں اور اس کو درست کرنے میں پھر اگلی بار اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگ رہا ہوگا. تو یہ ایک ڈایاگرام ہے بھائی صاحب. یہ ڈایاگرام بھی آئی کیپ نے جس طرح وہ کل دیا ہوا تھا ماڈل پیپر کے اندر، تو یہ آپ نے کوئی چیز اسکپ نہیں کرنی. تو یہ ڈایاگرام ہے بھائی. سب سے پہلے آپ ذہن میں سوچتے ہیں چیز کو، اس کے بعد آپ اپنی کاپی پہ اتارتے ہیں. جب آپ نے کاپی پہ اتار لیا تو بھائی صاحب پھر آپ اس کو ریویو کرتے ہیں. لیکن جب آپ ریویو کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اس کے اندر تو جو ہے نا وہ مسٹیکس ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ پھر پلان کرتے ہو کہ بھائی اس کے اندر کیا درستی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا پروسیس جو ہے نا وہ لکھنے کا چلتا رہتا ہے. یہ جو ڈاٹڈ ایریاز ہیں یہ آپ کو ٹائم بتا رہے ہوں گے، آیا کہ پلاننگ میں زیادہ ٹائم لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا لکھنے میں، یا جو ہے ریویو کرنے کے اندر. ٹھیک ہے. ویئر دیر از اے لینئر فلو فرام پلاننگ ٹو گیدرنگ انفارمیشن ٹو ڈرافٹنگ اینڈ ریویوئنگ. یعنی کہ یہ ان ایروز کی بات ہو رہی ہے ابھی یہاں تک جو ہے میرے بھائی وہ ان ایروز کی بات ہو رہی ہے. یہ جو ہے بلو کلر کے اندر ڈاٹڈ ایروز شوز سائملٹینیس ایکٹیویٹی فار ریٹن کمیونیکیشن. ٹھیک ہے جی. ڈاٹڈ ایروز یہ والے جو ہیں، ٹھیک ہے جی، شوز سائملٹینیس ایکٹیویٹی، ٹھیک ہے، جو ایکٹیویٹی ایک ہی وقت میں سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں یہ ان کو شو کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ جو ابھی آپ کو اگزامپل دی تھی میرے بھائی کہ ایک بندے نے میسیج لکھا، اس دوسرے نے اس کو ریویو کیا اور جسٹ پلان کر کے بتانا ہے کہ بھائی کیا ریکمنڈیشنز ہیں اس کے اندر، مسٹیکس کیا ہیں جو آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ ڈاٹڈ ایروز ان کو یہ شو کر رہا ہے کہ بھائی یہ ایک جیسا ٹائم ہی لے رہا ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہو رہا کہ پلاننگ میں زیادہ ٹائم لگ رہا ہے اور ریویو کے اندر کم ٹائم لگ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی پلاننگ کی طرف. دا فرسٹ اسٹیج آف اینی ریٹن کمیونیکیشن از ٹو پلان. یہ ایم سی کیوز بن سکتا ہے جی، اس کو آپ انڈر لائن کر لیں اپنی بکس میں. از ٹو پلان، سب سے پہلے آپ نے پلان کرنا ہوتا ہے. اینڈ ہیو کلیئرٹی وائی، واٹ اینڈ ہاؤ سم تھنگ از ٹو بی شیئرڈ وائی ریٹن کمیونیکیشن. ٹھیک ہے جی. ظاہری سی بات ہے بھائی صاحب، میں نے آپ سے پہلے بھی اوپر شیئر کیا کہ سب سے پہلے آپ سوچتے ہو کہ آپ نے کوئی کام کیوں کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے. یعنی کہ اب پلاننگ جو ہے نا آپ کر رہے ہیں اس پورے کے کام کو کرنے کی، یہ کس طریقے سے یہ کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. دا ارلیئر چیپٹر ڈسکسز دا PRCM میٹرکس ویئر ڈٹرمننگ پرپز، ریسیپینٹ، کنٹینٹ اینڈ میڈیم فار اینی انٹینڈنٹ پیس آف رائٹنگ از کریٹیکل. ٹھیک ہے جی. اب دا ارلیئر چیپٹر سے مراد بھائی صاحب اس کی یہ والی ڈایاگرام ہے. ٹھیک ہے جی. اس ڈایاگرام کے ساتھ وہ لنک کر کے بتا رہا ہے بھائی کہ
अब सिंपल आप देख लें प्लानिंग का हिस्सा जो है ना, ये एमसीक्यूज बन सकता है कि विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है जी, तो वो कौन से हैं? पर्पस, रेसिपिएंट, कंटेंट, मीडियम। ठीक है जी, ये प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये 4 चीज़ें प्लानिंग के लिए कौन सी 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई साहब? ठीक है, इसका आप मुखफ़फ़ भी बना सकते हैं, PRCM। ठीक है, ये आपको याद करने में आसानी होगी। पर्पस, रेसिपिएंट, कंटेंट एंड मीडियम। जाहिर सी बात है, जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आपने ये भी देखना होता है कि मैं जिस बंदे को ये चीज़ लिख रहा हूँ मैं उसको किस वजह से लिख रहा हूँ, उस बंदे का लेवल क्या है। लेवल को गरूर तकब्बुर में नहीं, मतलब वो बंदा इसको किस लहजे में समझ सकता है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है। ठीक है जी, वो किस एरिया से है, यानी वो उर्दू इजीली समझ सकता है या इंग्लिश समझ सकता है, मैंने कंटेंट क्या लिखना है, और मेरी मीडियम का मतलब है टोन क्या होनी चाहिए। ठीक है, कि अगले को नागवार ना गुजरे। ठीक है जी, फॉर एनी इंटेंडेड पीस ऑफ राइटिंग इज क्रिटिकल, यानी कि वो कहता है ये चारों चीज़ें PRCM जो है, पर्पस, रेसिपिएंट, कंटेंट एंड मीडियम, किसी भी जो आप लिख रहे हैं जो चीज़, उनमें ये चीज़ अहम है। द प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स स्पेंडिंग सम टाइम इन डिटर्मिनिंग दीज एलिमेंट्स एंड देन एक्चुअली ड्राफ्टिंग अ मैसेज। ठीक है जी, द प्लानिंग प्रोसेस की डेफिनेशन भी एक आप इसको लगा सकते हैं कि ये क्या चीज़ है भाई। इन चारों चीज़ों को, PRCM को सोचने पे थोड़ा टाइम लगाएं और फिर मैसेज जो है ना वो उसको आप अपने पेज पे उतारें या जहां आप लिखना चाहते हैं लिखें। द क्लियरर दीज एलिमेंट्स वुड बी, जितनी ये चारों चीज़ें PRCM, पर्पस, रेसिपिएंट, कंटेंट और मीडियम आपको क्लियर होंगी, द रिटन मैसेज वुड बी मोर रेलिवेंट एंड कॉन्टेक्स्ट एप्रोप्रिएट। जितनी ये 4 चीज़ें भाई आपको क्लियर होंगी, उतना ही आप टू दी पॉइंट और उस बंदे की समझ में आने वाली चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, और जब आप सही लिखेंगे तो अगला बंदा भी इजीली उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए एग्री हो जाएगा। The key is to ask right questions to narrow down these elements and only choose to write when the purpose, audience, contents pushes for it, otherwise choose other form। अच्छा, वो कहता भाई साहब, अगर जो है वो रिटन कम्युनिकेशन के लिए मेन चीज़ें ये PRCM है, ये देखें। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आती हैं तो ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन उससे करें। अगर आपको नहीं समझ आती, ठीक है, चूज़ अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन ओवर रिटन कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप कोई और जो है ना वो कम्युनिकेशन का ज़रिया ढूंढें। यानी कि आप उस पर टेलीफोन कॉल पे बात कर सकते हैं, आप उससे जो है वो लाइव मिल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, इस प्लानिंग में सबसे पहले पढ़ लेते हैं जी। इसमें काम की बात आपको बता दूं, इस पूरा पैराग्राफ के अंदर वो यही है कि एक तो फर्स्ट स्टेज है रिटन कम्युनिकेशन की। ठीक है, प्लानिंग के लिए आपको 4 चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा, जो कि PRCM है, पर्पज़ है, रेसिपिएंट यानी कि जो जिसको आप भेज रहे हैं, कंटेंट जो मटेरियल आपने लिखना है, मीडियम जो आपका कोड ऑफ एथिक्स कह लें, फॉर्मेलिटीज़ जो आपने पूरी करनी है, जो आपकी टोन होनी चाहिए, लिखने का अंदाज़ होना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद वो कहता है जी कि आप जो है वो जितने ज़्यादा इन 4 चीज़ों में क्लियर होंगे, उतना ही अच्छा आप अगले को अपना मैसेज कन्वे कर सकेंगे। और उसके बाद वो कहता है जी कि अगर आप देखते हैं इन चारों चीज़ों को सही तरीके से नहीं समझ पा रहे आप, ठीक है, तो बेहतर है कि आप उससे रिटर्न कम्युनिकेशन की बजाय किसी और अंदाज में बात करें। पर्पज़ जो है भाई साहब, डेफिनेट पर्पज़ एंड गोल्स यूजुअली ड्राइव बिजनेस कोरेस्पोंडेंस। बिजनेस कोरेस्पोंडेंस होता है जी कारोबारी ख़तो किताबत। कारोबारी ख़तो किताबत यानी कि बिज़नेस लेटर लिखता है किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को। ज़ाहिर सी बात है, जब आपको कोई काम होता है किसी दूसरे बंदे से तो आप उससे कांटेक्ट करते हैं। ठीक है जी, जब एक ऑर्गेनाइजेशन को, मिसाल के तौर पे राइज कॉलेज को जो है, ठीक है जी, वो आई कैप से काम होगा तो राइज उन्हें लेटर लिखेगा, या आई कैप को कोई काम होगा तो वो राइज को लेटर लिखेगा भाई जी। ठीक है, नोइंग वाई राइटिंग इन बिजनेस इज रिक्वायर्ड हेल्प्स डायरेक्ट द कंटेंट, यानी कि जब आपको उसका मकसद पता होगा कि आपने ये क्यों लिखना है, तब ही आपके जहन में उसका कंटेंट आएगा। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन विल ऑलवेज हैव एट लीस्ट वन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, वो कहता है जो भी आप कोई काम करते हैं ना, उसका एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है और बेशुमार उसके जो है ना वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये एक प्राइमरी और ये सारे और ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हैं। एक सिंपल सी मिसाल दे देता हूँ।
آپ کو مثال کے طور پہ آپ بھائی صاحب لیتے ہیں جی آئی فون، ٹھیک ہے جی، اگر اچھی سینس میں اس کو دیکھا جائے تو آئی فون کا سب سے بڑا مین جو ہے نا، یعنی کہ پرائمری جو ہے وہ اس کا کیا ہے جی، کہ یہ ہیک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، ہم لگا لیتے ہیں اس کو، یہ ہیک نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ اگر اس کے سیکنڈری پرپزز دیکھیں جی، کہ پرسنالٹی کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی، یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ہم بہت جو ہے نا وہ رچ ہیں، یہ بتانے کے لیے، نارمل میں کہتے ہیں ڈیش مارنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور کافی زیادہ ڈیٹا رکھنے کے لیے، یعنی کہ وہ بہت ساری وجوہات ہیں، یہ میں نے آپ کو ایک نارمل بتا دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو ہر ایک کمیونیکیشن کا ایک ہوتا ہے ایٹ لیسٹ ون پرائمری آبجیکٹیو بٹ میں آلسو انکلوڈ اے نمبر آف سیکنڈری آبجیکٹیو۔ پرائمری آبجیکٹیو ایٹ لیسٹ ون ہوگا اور سیکنڈری آبجیکٹیوز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ A message can be carefully planned by way of knowing its purpose or by considering the following، ٹھیک ہے جی، checking that each element of message is relevant، جو آپ میسیج لکھ رہے ہیں اس میں آپ نے ہر ایلیمنٹ جو لکھا ہے وہ ریلیونٹ ہے یا نہیں، کس کے لیے ریلیونٹ اینڈ سوٹیبل ٹو دا آڈینس، جس سے آپ لکھ رہے ہیں بھائی اس کے کام کی چیز کی بھی اس کے اندر لکھی ہے یا فضول چیزیں ہم نے لکھی ہوئی ہیں۔ providing all the points that are needed and are in logical order، سب سے پہلے تو یہ لکھنا ہے کہ بھائی جو چیز ہم لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیا وہ جس بندے کو لکھ رہے ہیں اس کے کام کی بھی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو چیز ہم نے ضروری لکھنی تھی وہ لکھی بھی ہے یا نہیں ہے، اور نمبر دو کیا وہ صحیح ترتیب میں لکھی ہے، یعنی کہ 1 2 3 اس سیکوینس میں لکھی ہے یا بونگیاں ماری ہیں، بے ترتیبی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ جب آرڈر میں لاجیکل آرڈر کا ہوتا ہے ترتیب، جب آپ نے ترتیب میں نہیں لکھی ہوں گی میرے بھائی چیزیں تو ظاہری سی بات ہے وہ اس پہ کوئی اچھا امپیکٹ نہیں جائے گا، جب اس کو چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی تو وہ اس کو ردی کی ٹوکری میں ہی پھینکے گا۔ ریویوئنگ ٹو میک شیور میسیجز کمپلیٹ اینڈ اچیوز اٹس آبجیکٹیوز، ریویو اس کو کرنا ہوتا ہے کہ جو میسیج آپ دے رہے ہیں وہ مکمل ہے اور جو آپ مقصد بتانا چاہ رہے ہیں اس کے سامنے چیز رکھنا چاہ رہے ہیں وہ اسے سمجھ بھی آئے گی یا نہیں۔ تو بھائی صاحب یہ 3 پوائنٹ اہم ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے ضرور تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی پرپز ہے اس کا، کوئی بھی رائٹنگ پروسیس ہے، ایک پرائمری پرپز ہوتا ہے، ایک سے زیادہ سیکنڈری پرپزز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ 3 امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں کہ جو آپ نے ہر ایلیمنٹ لکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ ریلیونٹ بھی ہے یا نہیں جس کو بھیج رہے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ جو آپ نے ضروری چیزیں لکھنی تھی جو مقصد سمجھانا چاہتے تھے وہ بھی لکھا ہے یا نہیں، اور نمبر 3 پہ آپ نے ریویو کرنا ہے۔ ایگزامپل وہ دے رہا ہے جی، ٹھیک ہے جی، کمیونیکیشن ود کولیگس، ٹھیک ہے، دیر آر نیومرس کا مطلب ہوتا ہے بہت ساری ریزنز ہیں وائی ورک کولیگز کمیونیکیٹ ود ایچ ادر، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پہ فار انجوائمنٹ کے لیے آپ اپنے کولیگ سے بات کرتے ہیں، ٹو اسرٹن اف آئیڈیاز آر انڈرسٹوڈ اینڈ ویلیوڈ، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اگر آئیڈیاز جو ہیں وہ دوسرے کے سے آپ خیالات شیئر کر سکتے ہیں، ٹو شیئر اینڈ obtain انفارمیشن، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ دوسرے سے انفارمیشن شیئر کریں یا حاصل کریں، کسی موضوع پہ آپ کی ڈسکشن ہو جاتی ہے، مختلف مثالیں دی ہوئی ہیں۔ ایڈورٹائزنگ چاکلیٹ بار، جیسے میں نے آئی فون کی آپ کو مثال دی، دا پرائمری آبجیکٹیو از ٹو پرسویٹ کسٹمرز کو راغب کرنا، ترغیب دینا، یعنی کہ وہ یہ چاکلیٹ کھائیں۔ اکثر آپ نے ایڈورٹائزمنٹ بھی دیکھی ہوگی، ٹھیک ہے جی، وہ سکرینز پہ جو اکثر مختلف بازاروں میں بھی لگی ہوتی ہے۔ تو ایڈورٹائزمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کو آگاہی دی جا سکے اور عوام کو اس طرف راغب کیا جائے۔ اس کے علاوہ تو چاکلیٹ کے بہت سارے وہ کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے جی، اگر کوئی انسان بھوکا ہے تو یہ آپ اگزامپل پڑھیں گے انشاءاللہ یہ آپ کو پوائنٹس سمجھ آ جائیں گے۔ اگر کوئی پوائنٹ نہ سمجھ آ رہا تو آپ جو ہے وہ ویڈیو کے کومنٹس میں جا کے بھی کویسچن کر سکتے ہیں، یا ہمارے گروپ میں اگر آپ ایڈ ہیں تو ٹھیک ہے جی، آپ وہاں پہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ پرپز ہو گیا کمپلیٹ، ٹھیک ہے جی۔ پلاننگ کے بعد پرپز میں یہ تھا کہ 1 پرائمری آبجیکٹیو، a lot of secondary objectives، پھر 3 مین پوائنٹ آپ نے تیار کرنے ہیں۔ یہ 2 ایگزامپلز آپ اس میں سے پڑھ لیں گے، ان کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ آپ نے سمجھنا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسی طریقے سے آپ کو ایک ایگزامپل سنیریو بنا کے دے دے اور اس میں سے کہے کہ آپ پرائمری اور سیکنڈری آبجیکٹیوز مجھے جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی کر کے بتائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ انشاءاللہ جب آپ ڈیٹے کو 1 2 بار پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ جو ہے وہ آڈینس، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا PRCM آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ بڑے کام کی چیز ہے آپ کے۔
ریسیپینٹ یا آڈینس، بات ایک ہی ہوتی ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے، ریسیپینٹ آڈینس۔ اچھا، اس کو پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی چیزیں اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں بھائی۔ جب آپ کچھ لکھ رہے ہیں نا اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ وہ چیز اثر رکھے دوسرے کے اوپر، تو اس کو لکھنے سے پہلے آپ یہ چیز سوچتے ہو آیا کہ وہ انسان انگلش بہتر سمجھتا ہے یا اردو بہتر سمجھتا ہے، وہ پنجابی بہتر سمجھتا ہے یا سرائکی بہتر سمجھتا ہے، اس کو پشتو زیادہ سمجھ آتی ہے، یا ایک انسان ہے اسے جو ہے وہ چینی زبان سمجھ آتی ہے اور آپ اسے اردو یا پنجابی بتا رہے ہوں گے تو وہ کبھی بھی نہیں سمجھ پائے گا۔ پھر دوسرا کوئی طنز کے حوالے سے نہیں ہے، پڑھنے کی حد تک ہے، لیول آف ایجوکیشن، ٹھیک ہے جی، وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، آیا کہ آپ ایک پرائمری ایجوکیٹڈ شخص سے بات کر رہے ہیں یا مڈل ایجوکیٹڈ سے بات کر رہے ہیں، آیا یا آپ ایک پی ایچ ڈی اسکالر سے بات کر رہے ہیں، جو بھی اس کا ایک لیول آف ایجوکیشن ہوگا اس کو بھی آپ کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ دوسرا انسان جو ہے وہ کس طریقے کی ٹون پسند کرتا ہے، کن الفاظ کو سمجھ سکتا ہے، میں نے اسے کس انداز میں بات کرنی ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے ملحوظ خاطر رکھنی ہوتی ہیں، چاہے آپ جو ہے وہ ایک میٹنگ کر رہے ہیں یا کچھ کسی کو دوسرے کو لکھ رہے ہیں۔ تو اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ، آڈینس ہوتا ہے یا ریسیپینٹ ہوتا ہے جسے آپ چیز لکھ رہے ہیں، آپ سینڈر، وہ سینڈی یا ریسیپینٹ یا آڈینس، ٹھیک ہے۔ آڈینس مینس ٹارگٹ ریسیپینٹس آف دا میسج، جو آپ کے میسج کو ریسیو کر رہا ہے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے بھائی جان، ایم سی کیوز کی فارم میں ٹیسٹ ہو سکتا ہے اگر اس نے سلیبس میں سے اسٹریٹ فارورڈ ایم سی کیو اٹھایا۔ ریسیپینٹ پروفائل میں، ریسیپینٹ پروفائل، یہ ریسیپینٹ پروفائل کیا چیز ہے؟ ریسیپینٹ پروفائل یہی ہے کہ بھائی وہ کون سی زبان یعنی کہ کون سا جو ہے وہ کلچر ہے اس کا، اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کا لیول آف ایجوکیشن کیا ہے، اس کو کس طرح کی ٹون پسند ہے، ٹھیک ہے جی، جو کوڈ آف ایتھکس آپ اس کو سمپلی کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ may influence the structure, culture and content of written communication، ٹھیک ہے۔ سٹرکچر یعنی کہ آپ نے فارمیٹ کیا یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ کس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے، آپ کی زبان کیا ہونی چاہیے اور آپ کا کنٹینٹ آپ نے کس طریقے سے لکھنا ہے۔ دیکھیں اگر آپ ایک نارمل میرے جیسے میٹرک پاس انسان سے بات کر رہے ہوں گے تو آپ کو انگلش بھی اگر لکھنی ہے تو بھائی ہلکے لیول کی آسان لفظ لکھنے ہیں، اور اگر آپ جو ہے وہ پی ایچ ڈی انگلش، جو ایک انسان ہے پی ایچ ڈی ان انگلش، اس سے بات کر رہے ہیں تو آپ جتنی ٹف ووکیبلری بھی لکھیں گے یا سٹرکچر لکھیں گے تو وہ اس کو سمجھ سکے گا، ٹھیک ہے۔ دس از، کون سی چیزوں کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے؟ آڈینس کی پروفائل دیکھتے ہوئے، وہ بعد میں بات ہوگی۔ آڈینس کی پروفائل سے ہمیں کن تین چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے؟ سٹرکچر کا، لینگویج کا اور کنٹینٹ کا، جو ہم نے لکھتے ہوئے خیال کرنا ہے اگلے بندے کی تاکہ سمجھ میں بات آسانی سے آ جائے۔ دس از بیکاز ریلیشن شپ بٹوین سینڈر اینڈ ریسیپینٹ وڈ ڈٹرمن دا اوور آل اپروچ آف دی میسج، ٹھیک ہے جی، جب آپ کا ایک تعلق ہے اس سے تو آپ کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہوگا تو آپ اس کے لیول پہ جا کے چیز لکھ سکو گے تاکہ فائدہ بھی ہو۔ سائز اینڈ کمپوزیشن پہلی چیز ہے بھائی ان میں سے جن کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ ہوم دا میسج از فار، جس کا مطلب ہے کہ آپ کس سے میسج لکھ رہے ہیں، یا آیا کہ ایک شخص کو لکھ رہے ہیں تو اور حساب میں آپ بات کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، یو کہہ کے بھی آپ وہ کر رہے ہوں گے اس سے کمیونیکیٹ، ٹیم ہوگا تو وی کہہ کے یا دے کہہ کے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، آل کسٹمرز اور انٹرنیشنل پارٹنر کے لیے ہوگا تو جو بھی ایک آپ نے لیول دیکھنا ہے، لیول آف آرگنائزیشن کہ اس کا سائز کتنا ہے، آپ ایک شخص سے بات کر رہے ہیں، پورے گروپ سے بات کر رہے ہیں، یا کس بندے سے اور کس والیوم سے بات کر رہے ہیں۔ لیول آف انڈرسٹینڈنگ، لیول آف انڈرسٹینڈنگ بھائی جی یہ ہے کہ آر دا ٹارگیٹ آڈینس گروپ آف سائنٹسٹ اور ایلڈرلی اور آف سم ادر ڈیموگرافک گروپ، یعنی کہ وہ لوگ سائنسدان ہیں تو آپ ان سے ان کے طرز میں بات کریں گے، بزرگ ہیں تو آپ ان کو، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 2-4 بار چیز ریوائز کرنی پڑتی ہے، یعنی کہ ریٹن میں تو نہیں ہوگا یہ، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ایلڈر سے بات کر رہے ہیں تو ان کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بالکل آسان طریقے سے لکھیں گے جو چیزیں وہ ایزیلی ان کو سمجھ سکیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز اینڈ ریسپانس، ٹھیک ہے جی، ایکسپیکٹیشنز اینڈ ریسپانس کا مطلب ہے کہ بھائی جان جس مقصد کے لیے آپ اس کو لیٹر یا رپورٹ لکھ رہے ہیں کیا جو ہے وہ اس کو سمجھ پائے گا اور اس کا آپ کو کیا پازیٹیو ریسپانس ملے گا یا نیگیٹو، ٹھیک ہے جی۔ وڈ دا میسج جنریٹ این ایکشن،
ٹھیک ہے جی، جب آپ وہ میسج پڑھے گا کیا اس پہ اثر ہوگا، یعنی کہ وہ آپ کی بات سے مطمئن ہو جائے گا کہ وہ آپ کے لیے آپ کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے بھی ایگری ہو جائے. وین شیئرڈ ود ڈیٹیلز اے سمپل ریکویسٹ وڈ ڈو، یعنی کہ آپ نے اسے پوری تفصیل لکھنی ہے اس کے اندر یا سمپل ریکویسٹ کرنی ہے کہ وہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، ریلیشن شپ آپ کا اس کے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ وہ آپ کا دوست ہے یا رشتہ دار ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے اسے نارمل میں آپ کی گپ شپ ہے بھی، یا آپ نے اسے فارمل کا مطلب ہوتا ہے جو دفتری زبان، یعنی کہ بڑا ملحوظ خاطر دوسرے کی ہر چیز کو، عزت کو. ٹھیک ہے جی، وہ تو گپ شپ میں بھی عزت تو رکھی جاتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا او یار کی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور فارمل میں ہوتا ہے جی سر، اوکے سر. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے ورک انوائرمنٹ اسپیشلسٹس آر لائکلی ٹو ریسپونڈ بیٹر ٹو دا یوز آف ٹیکنیکل جارگن. ٹیکنیکل جارگن جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں جی کہ ایک خاص فقرے ہوتے ہیں، وہ میں اگلے لیکچر میں آپ کو اس کی ایگزامپلس بھی بتا دوں گا. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ آپ ورک انوائرمنٹ میں بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ بہت ساری اصطلاحی زبانیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جس طریقے سے اکثر کہا جاتا ہے جی کہ زندگی جو ہے وہ کانٹوں کی سیج ہے، یہ بھی ایک اصطلاح ہی ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو کل مزید ایکسپلین کر دوں گا، پہلے دوسرے لیکچر کے سٹارٹ میں ہی. آلسو کنسیڈر ویئر ان دا رپورٹنگ ہائرارکی دا ریسیپینٹ سٹس. ٹھیک ہے جی، جب آپ رپورٹ لکھ رہے ہیں تو اس میں یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ یہ اس آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر کو لکھ رہے ہیں، آپ اس کمپنی کے جی ایم کو لکھ رہے ہیں، یا مینیجر کو لکھ رہے ہیں، سپروائزر کو لکھ رہے ہیں، کس کو لکھ رہے ہیں. تو اس حساب سے بھی آپ نے لکھنا ہوتا ہے. ایجوکیشن کا میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کر دیا، لیول آف ایجوکیشن کنسیڈر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایٹیٹیوڈز اور انٹرسٹ اس کا کیا ہے، اور ایج، یہ دونوں چیزیں، یعنی کہ وہ انسان کس لہجے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ان چیزوں میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. آڈینس کا مطلب ہوتا ہے جو ریسیو کر رہا ہے، پھر اس کی پروفائل، یعنی کہ اس میں یہ سارے فیکٹر ان کو آپ نے تیار کر لینا ہے. یہ آپ سے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں 1 2 3 4 5 6 جتنے بھی ہیں. یہ اس کا آپ نے مفہوم ان کے سمجھ لینے ہیں، ان کو تیار کر لینا ہے، ان کانٹینٹس کے نیم، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ نے کون سا اسٹرکچر لینگویج اور کانٹینٹ یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ ایگزامپل ہے، اے باس میں وانٹ اے بزنس پلان ٹو کورنگ ٹریویل ڈیٹیلز ٹوگیدر ود دا اوور آرچنگ اسٹریٹجی. ایک باس ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ جو آپ رپورٹ تیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس میں آپ ٹریویل ڈیٹیلز کا مطلب ہوتا ہے ہر چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل. ٹھیک ہے جی. اور اوور آرچنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ مکمل پلان، کوئی ایک ایریا بھی نہیں چھوڑنا. تو یہ ہر چیز آپ نے مجھے رپورٹ کے اندر دینی ہے. ٹھیک ہے جی. اینی کمیونیکیشن ٹو ہم شوڈ ناٹ مس آؤٹ آن دا ریکوائرڈ انفارمیشن ٹو ادروائز اٹ از ایکسپیکٹڈ ٹو ڈس اپروو. اگر آپ نے کوئی پلان ان کے سامنے، باس کے سامنے پیش کرنا ہے، تو آپ نے ہر ایریا، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، اور آپ نے اپنی اسٹریٹجی کا پرفارم کرنے کی جو اسٹریٹجی ہے، ہر ایک ایریا بتانا ہے. اس سے ہو سکتا ہے اگر آپ نہ بتائیں تو جو ہے وہ آپ کا پلان اپروو نہ کرے، اس کو وہ کہے کہ یہ فارغ ہے، اس کو ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیں. ٹھیک ہے جی. اس پیراگراف کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہر انسان سے مختلف طریقوں سے ملتے ہیں. جب آپ اپنے ایک جو آپ کو را میٹیریل سپلائی کر رہا ہے، تو آپ جب اس کو انوائٹ کریں گے تو انوائٹ کرنے کا طریقہ اور ہوگا. جب آپ سیاسیوں کو، یعنی کہ اپنے کسی فنکشن میں انوائٹ کر رہے ہیں، تو وہاں جو الگ پروٹوکولز ہوں گے. ٹھیک ہے جی. ووٹنگ اس پیراگراف میں وہ آپ کو بتا رہا ہے جی، جب ووٹ الیکشن کا سیزن ہوتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے سیاسی آپ کے ہر در در پہ پہنچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر کسی کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہو تو اسے معذرت. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ جب الیکشن کا سیزن ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جی آپ ہمارے بزرگ، آپ ہمارے چودھری صاحب، آپ خان صاحب ملک، ہم آپ کی یہ بھی کام آپ کا ہو جائے گا. یہ بھی کیونکہ کام لینا ہوتا ہے، اس کو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وہ کہتا ہے جی کہ جب الیکشن ڈیز ہوتے ہیں تو ووٹرز سے وہ مختلف طریقوں، ساری بات اگر وہ اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی نہ کوئی اسکیم لانچ کر دیں گے، اسکالرشپ اسکیم لانچ کر دیں گے. ٹھیک ہے. جو انویسٹر ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی آرگنائزیشن اس طرح کی لانچ کر دیں گے. اس کے بعد اس پیراگراف کے اندر وہ کہہ رہا ہے جی کہ جب آپ ایک نئے کلائنٹ سے بات کر رہے ہیں تو آپ کا بات کرنے کا انداز اور ہوتا ہے. جب آپ پرانے کلائنٹ سے بات کر رہے ہیں تو آپ کا بات کرنے کا انداز کچھ الگ ہوتا ہے. فرق آپ کو واضح ہے بھائی. ٹھیک ہے. یہ نیو کلائنٹ ہے تو ڈیئر مسٹر نوید ہے اور ڈیئر غنی ہے، یعنی کہ ادھر مس یا مسٹر کا اس نے استعمال نہیں کیا. دا انفارمیشن یو ریکویسٹڈ ریگارڈنگ آور پروڈکٹ از انکلوز، یعنی کہ اس کو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ کو خود اس میں کوشش کیجئے آپ اس میں سے فرق ڈھونڈیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، بہت آسان چیز ہے، اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز مشکل نہیں ہے. اس کو شارٹلی ایک بار ریویو کر لیتے ہیں بھائی. رائٹنگ پروسیس کے 3 حصے: پلاننگ، رائٹنگ اور ریویوئنگ. سب سے پہلے دماغ میں سوچا، کاپی پہ اتارا،
اس کے بعد اس کو ریویو کیا کہ غلطیاں ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. جب آپ چھوٹی آرگنائزیشن سے بڑی آرگنائزیشنز کی طرف جاتے ہیں تو پلاننگ، رائٹنگ اور ریویو بھی ٹائم لیتا ہے. ٹھیک ہے جی، زیادہ ٹائم لیتا ہے. اس کے بعد بھائی جی یہ ایک ڈایاگرام ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. پلاننگ، پھر ڈرافٹنگ اور پھر ریویوئنگ. ہو سکتا ہے جب آپ ظاہری سی بات ایک بندے نے جسٹ ریویو کرنا ہے تو وہ پلان بھی کرتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں لگا رہا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ سائملٹینیس ایکٹیویٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پلاننگ ہے، رائٹنگ کمیونیکیشن، ریٹن کمیونیکیشن کا سب سے پہلا سٹیپ ہے یہ. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ نے PRCM یعنی کہ پرپز، ریسیپینٹ، کنٹینٹ، میڈیم کا خیال کرنا ہے. جتنا ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں گے اتنا ہی آپ دوسرے کو اچھا میسج کنوے کر سکیں گے اور وہ آپ سے مطمئن ہوگا. ٹھیک ہے جی. پرپز جو ہے، پرپز ایک ہر کام کا ایک پرائمری پرپز ہوتا ہے اور بہت سارے سیکنڈری پرپز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ 3 پوائنٹس ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. آڈینس جسے آپ میسج بھیج رہے ہیں وہ آڈینس ہوتا ہے. آڈینس کی پروفائل کے لیے یہ سارے جو پوائنٹس ہیں یہ آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، ان کو اپنی ایگزامپل ساتھ لکھ لینی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے لیٹر کا جو ہے وہ سٹرکچر، لینگویج اور کنٹینٹ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی کہ جب الیکشن کا موسم ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے آپ سے ڈیل کرتے ہیں. جب آپ اپنے اولڈ یا نیو کلائنٹ سے ڈسکس لکھ رہے ہوتے ہیں تو کافی ساری چیزوں کا فرق ہوتا ہے. جو آپ کے اولڈ کلائنٹ ہوتے ہیں پھر بھی بہت ساری چیزیں نارمل روٹین میں آ چکی ہوتی ہیں. جب آپ پہلی بار کسی کلائنٹ کو لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں تاکہ آپ کا ایک اچھا بزنس ریلیشن قائم ہو سکے. میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ میں بیسٹ پرووائڈ کر سکوں. انشاءاللہ اگلے لیکچر بھی اسی طریقے سے پرووائڈ ہوتے رہیں گے، لنکس کے ذریعے، گروپ کے اندر، پیجز کے اوپر. اس چینل کو آپ ضرور جو ہے نا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہو سکتا ہے کوئی لنک آپ کی نظر سے غائب ہو بھی جائے تو وہ آپ کو نوٹیفیکیشن آتا رہے. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ حافظ. السلام علیکم.